إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. معزز سامعین، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد درود و سلام نچھاور ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، مجھے آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسجد کے تعلق سے مسجد تعمیر کرنا، مسجد کی اہمیت، مسجد کو آباد کرنا، اسلام میں کیا اہمیت دیا ہے اور کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ جو بھی وقت ہے کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم حق بات کہنے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امین یا رب العالمین۔ دیکھیے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ یہ مسجد کم سے کم ایک مسلمان 24 گھنٹے میں 5 بار مسجد آتا اور جاتا ہے، جہاں پر دین کا جو ایک اہم رکن نماز ہے اس کو آ کے ادا کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ مسجد جہاں پر آ کر کے ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایک انسان اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے اور جو ان سے غلطیاں ہوتی ہے وہ مسجد میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ مسجد ہمیں جہاں پر آ کر کے ہم کندھے سے کندھے ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اتحاد و اتفاق کا ایک ثبوت پیش کرتے ہیں، جہاں پر نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی فقیر اور نہ ہی کوئی مزدور
सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या काले क्या गोरे, हर एक आदमी एक जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले आगे जगह मिलती है। ये कोई तमीज़ नहीं होता कि आप बड़े हैं, आप बाद में आते हैं तो आपको आगे जगह मिल जाए, नहीं, बल्कि इस्लाम ने ये तालीम दी है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद, यहाँ पर आकर के हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक, किसी पर कोई बरतरी नहीं हासिल है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन काला है कौन गोरा है, यहाँ पर तफरीक ख़त्म कर दी जाती है। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरे के गम, एक दूसरे के मुसीबत को साथ देने के लिए भी जमा होते हैं। यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मुक्तदी की तरफ मुंह फेर लेते थे तो पूछते थे कि आज वो क्यों नहीं आया, आज क्या मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हमें यह सबक सिखाती है, यहाँ से एक सबक मिलता है कि मस्जिद से हम एक दूसरे के गम में भी शरीक हो सकते हैं। मस्जिद जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आकर के हमारा ईमान और ताज़ा हो जाता है, हमारे ईमान में और बढ़ोतरी हासिल हो जाती है, ईमान बढ़ जाता है। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर अगर हमको सुकून नहीं मिलता तो मस्जिद में आकर के हम कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो सुकून मिलता है। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर हम अपने बच्चों की तालीम देते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग सिखाते हैं, जहाँ पर तरबियत करते हैं, उनको अदब सिखाते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनको कुरान पढ़ना सिखाते हैं, उनको हदीस पढ़ना सिखाते हैं, बड़ों से कैसे पेश आया जाए, माँ बाप के कैसे खिदमत की जाए, बच्चों को बाकायदा तरबियत दी जाती है। मस्जिद वो जगह है जहाँ पर औरतें भी आती है और अपने मसला जो भी है, मसाइल जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सीख कर जाती है। मेरे भाइयों, अलगर्ज ये जो मस्जिदें अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की गई है, इसको बहुत फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इस मस्जिद की निस्बत अपनी तरफ की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, मस्जिद को तो वही लोग आबाद करते हैं, मस्जिद को वही तामीर करते हैं जो लोग एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और क्या करते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। यकीनन यही लोग इंशाअल्लाह कामयाब होने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर एक चीज़ बयान की कि मस्जिद को वही लोग तामीर करते हैं जो मोमिन होते हैं। पता चला कि मस्जिद वही तामीर करेंगे जो मोमिन होंगे, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। ये क्या है? यही लोग मस्जिद के तामीर करते हैं, मस्जिद को देख रेख करते हैं, मस्जिद को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद जो है ना, इस्लाम की बहुत अहम चीज़, और ये दुनिया के अंदर, रूए ज़मीन के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़ अगर कोई जगह है तो ये मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाह अज़्ज़ व जल मसाजिदुहा, दुनिया के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़ अगर कोई जगह है, मुकर्रब अगर कोई जगह है तो ये मस्जिदें हैं। और अबगज़ुल बिलाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अगर कोई जगह है तो अस्वाकुहा, क्या है वो? बाजार है। मेरे भाइयों, यहाँ पर इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को सबसे अफजल क्यों करार दिया, सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह क्यों करार दिया? क्यों मालूम है? मस्जिद में एक इंसान झूठ नहीं बोलता। मस्जिद में जब लोग आते हैं तो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं। यहाँ पर हत्ता कि जो भी काम होते हैं यहाँ पर दीन के काम होते हैं, झूठ नहीं, धोखा नहीं, और ना किसी को किसी तरह का जुल्म होता है। इसीलिए सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह अगर है, बाजार को, असवा को जो कहा गया, अबगज़ुल बिलाद, सबसे नापसंदीदा अगर कोई जगह है तो वो बाजार है। क्यों? इसलिए कि इंसान बाजारों में झूठ बोलता है, इंसान बाजारों में धोखा देता है, इंसान अपने माल को बताने के लिए इसमें बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जो झूठ बोल करके बेचता है। इसलिए अबगज़ुल बिलाद है वो नापसंदीदा जगह। इसलिए जब बाजार जाए ना तो दुआ पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब काम हो जाए वहां से निकल जाए। एक जरूरत के लिए हमारे बाजार है, लेकिन मेरे भाइयों जितना हो सकता मस्जिद से अगर हमारा दिल लगा है ना। एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है, वो सही बुखारी की हदीस है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن معلوم 7 خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. میرے بھائی حدیث جب ہم بارہا سنتے ہیں واقعی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے نیچے اس دن جگہ دے دینا. میرے بھائیوں بہت نفسی کے عالم میں ہوگا اور کوئی بچ نہیں سکتا. ایسے حالت میں اللہ رب العالمین عرش کے نیچے ان کو جگہ دے گا. اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. یہاں پر مجھے جو بتانی ہے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جن کا دل الرجل قلب ہو، اس کا جو دل ہے نا معلق فی المساجد، مسجد میں لگا رہتا ہے. ایسا آدمی جو مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے نیچے ان کو جگہ دے گا. کتنی خوش نصیب ہے. دل لگا رہنے سے مراد کیا ہے کہ ایک نماز ختم ہوگی دوسری نماز کے انتظار کرتا ہے. مسجد میں رات و دن وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مسجد صرف تعمیر کر لینا کمال نہیں ہے. مسجد کے دیکھ بھال، مسجد کے خیال کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں اور بھی ایکٹیویٹیز جو اسلام نے بیان کیا ہے بتایا ہے اس کو ہم بار بار کرنا. نماز تو ہے ہی ہے. نماز کے علاوہ بھی الحمدللہ مسجد کو جو آباد کرتے ہیں میرے بھائیوں، مسجد میں ایک جھاڑو دینے والا ہے نا وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے. مسجد میں ایک تنکا بھی اگر کہیں پڑا ہے نا اس کو بھی ہٹا دینا ایک کوئی خراب کام نہیں ہے، بہت معزز کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیوال میں کسی نے تھوک دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو صفائی کر رہے ہیں اور جب مسجد نبوی جب تعمیر کر رہے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مسجد تعمیر کرنے میں بنفس نفیس آپ شریک تھے. وہاں پر آپ بھی اس میں شریک تھے. مسجد میں حتیٰ کہ ایک جھاڑو دینے والے، آپ کو پتا ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مسجد میں ایک جھاڑو دینے والی ایک عورت آتی تھی. وہ نا ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک دن کالی کلوٹی تھی، انتقال ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے ان کو راتوں رات جا کے دفن کر دیتے ہیں. جب وہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور ہم نے رات میں ہی ان کو دفن کر دیا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ لوگ ان کا قبر بتائیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گئے اور جنازہ بھی پڑھے، دعائیں بھی کی ان کے لیے. کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ وہ مسجد میں آ کر کے وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. میرے بھائیوں وہ مقام ہے مسجد سے ایک آدمی جب جڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں ایک جھاڑو دینے والا ہے، جھاڑو دینے والی کوئی بھی ہو، اسلام نے وہ اہمیت دی ہے میرے بھائیوں. اور معلوم ہے مسجد میں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم کیا اس میں دے سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ من بنا للہ مسجد، اگر ہم نے اللہ کے لیے گھر بناتے نا، جیسے ہم اپنے لیے گھر بناتے ہیں دنیا میں، اگر ہم اللہ کے لیے گھر بنائیں گے یعنی یہ مسجد کی تعمیر کریں گے، اللہ کہتا ہے کہ بن اللہ لہ بیت فی الجنہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اگر آج ہم نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں ہمارا ایک اینٹ بھی لگ گیا، اگر ہم نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر ہم نے اس میں تعمیر کی ہے، ہم نے مدد کی ہے، ہم نے اس میں جھاڑو بھی لگا دیا ہے، ہم نے اس میں کچھ بھی انویسٹ کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ مدد، آپ کو یہ تعاون کرنا، آپ گویا کہ آپ اپنے لیے جنت میں گھر بنائے ہیں. اللہ کے گھر کے ہم تعمیر کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا ہمارے لیے گھر. اور اس سے کئی گنا وہ کیسا ہوگا ہم کو تصور بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں مسجد میں تعمیر کرنا، ساتھ دینا، مسجد کو آباد کرنا ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن ہی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مسجد کے تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ مسجد میں بار بار آنا جانا کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان مسجد میں بار بار آنا جانا کر رہا ہے تب اس کو مومن ہونے کی گواہی دے دیجیے. اس سے پتا چلا کہ میرے بھائیوں ہم گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں ہم کو آنا ہوگا، مسجد کے سسٹم کو اور بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم بار بار جب مسجدوں میں آئیں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے کن کو؟ جو رات میں چل کر آتے ہیں،
قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا نا، ان کی روشنی کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم فجر کے لیے جب آتے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں، آج تو الحمدللہ ہمارے پاس تو لائٹنگ ہے، سب کچھ ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آدمی اندھیرے میں چلا کرتے تھے، تو جو اندھیرے میں چل کر نماز مسجد میں آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے روشنی کا انتظام کر دے گا، روشنی ہی روشنی ہوگی ان کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہے میرے بھائیوں۔ تو مسجد میں دل لگانا، مسجد میں آ کے عبادت کرنا، یہ بھی مسجد کے مسجد کو آباد کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور دیکھیے آگے بڑھتے ہیں کہ مسجد جو ہے نا، اگر آج ہم نے مسجد کی تعمیر کر دی مسجد میں، اب مسجد میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ باتیں ایسی بھی ہے کہ الحمدللہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسجد سے بچوں کو دور کر دیجئے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچے کو مسجد سے دور کر دیں گے، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا، اپنے نواسے کو کہاں پر؟ کندھے پر رکھتے تھے۔ یاد ہے نا وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ اور جب سجدے میں جاتے تھے تو رکھ لیتے تھے، پھر جب اٹھ جاتے تھے تو اپنے کندھے پر رکھ لیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے اور جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنے نماز کو مختصر کر لیتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ بچے مسجد میں آتے تھے اور بچے اگر رونے کی آواز آتی تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ میرے بھائیوں نماز کو مختصر کی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ کہاں سیکھیں گے بچے کہاں سیکھیں گے؟ ہو سکتا ہے تھوڑی سی بدماشی کرے، بچے ہیں، لیکن اس کو مسجد سے دور نہ کریں میرے بھائیوں، ان کو مسجد سے دل لگائیں اور مسجد میں ان کو بچوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہی بچہ کل کا مستقبل ہوگا، یہی بچہ کل کا قوم کے خادم ہوگا، یہی بچہ انشاءاللہ دین کا داعی بنے گا۔ کب بنے گا؟ جب مسجد سے ہم جڑیں گے، ہمارے علماء سے جڑیں گے، انشاءاللہ وہ بچہ دین کا ایک داعی بن کر نکلے گا۔ اور مسجد الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے لیے مسجد ایک مرکز ہے، مرکز۔ یہ صرف ہم نماز کے لیے سوچتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، یہاں پر تعلیم و تربیت، یہاں پر اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہاں پر ادب سکھایا جاتا ہے، یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں قرآن کے حفظ کرایا جاتا ہے، یہاں پر ہر چیز، یہ سب خاص طور پر دنیائی تعلیم، طلاق، خلا، تمام طرح کے جو مسائل ہوتے مسجد سے تمام چیزوں کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسائل مسجدوں سے حل کرتے تھے۔ ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے مسجد میں نا بہت ساری چیزیں الحمدللہ، خاص طور پر اس مسجد میں اللہ کے بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت منظم طریقے سے میرے بھائیوں، بغیر کسی ڈسپلن اور بغیر منظم طریقے سے اگر جب تک کام نہیں کریں گے نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے اوقات کو اوقات کو ہم سمیٹ کر کیسے کہاں یوز کرنا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی جب گاڑی چلاتا ہے نا، اگر اس کو پتا نہیں کہاں جانا ہے، کون چلائے گا، بریک مارنے کا انداز، تو اس کہیں پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہماری زندگی کا ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے، شیڈول ہونی چاہیے، ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے وقت کب جاگنا ہے، کب نمازیں کا وقت ہے، اس کو کیا، ہر چیز کو ایک سسٹم سے بنائیں، ایک منظم طریقہ بنائیں، تو انشاءاللہ ایک آدمی جب سسٹم سے چلتا ہے نا، منظم طریقہ بناتا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ بندہ آگے بڑھتا ہے، بہت آگے بڑھتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مسجد میں الحمدللہ کافی چیزیں، خاص طور پر عقیدے کے اوپر، بچوں کے تعلیم کے اوپر، مکتب، یہ تمام چیزیں الحمدللہ یہاں پر خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے کورسز شروع کرتے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو سیکھنے ملتے ہیں۔ مسجد ہم صرف نماز کے لیے خاص نہ کریں، عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہو، بچوں کے لیے مکتب کا الگ سے انتظام ہو۔ میرے بھائیوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں قرآن کا حلقے لگانے چاہیے، قرآن کے پڑھنے کے یہاں پر باقاعدہ مسجدوں میں الگ الگ ٹائم پر الگ الگ لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میری عمر ہو گئی، 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی، اب میں کیا کروں گا، نہیں پڑھ پاؤں گا۔ نہیں، پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کتنے نہ جانے کب کب جا کر کے آگے بھی پڑھے ہیں، معلوم ہے کتنے صحابہ، کتنا بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، دولت نہیں ہے، جب نکاح پڑھاتے تھے نا، ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے نا،
بولتے ہیں مجھے دینے کے لیے کچھ مہر نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کو قرآن کے کچھ صورت یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں کچھ صورت یاد ہے. بولے یہ صورت ان کو سکھا دینا، یہ مہر ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ قرآن سے اس سے جڑنے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. تو آج ہم قرآن سے جتنا ہو سکتے ہیں ہم ڈیوٹی کریں، کہیں پر جاب کریں، بزنس کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ ایک وقت متعین کریں. روزانہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ اس کے لیے 5 وقت میں 10 منٹ کا وقت نکال لیں، 5 منٹ کا وقت نکال لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ روزانہ آپ ایک پارہ قرآن ختم کر سکتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں. میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں، حقیقت ہے یہ کہ رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں. رمضان پورے سال چلا جاتا ہے ہم قرآن نہیں کھول پاتے. میرے بھائی ہر دن صرف 5 منٹ، 5 وقت نماز کے بعد آپ 5 منٹ وقت نکالیے، 4 منٹ نکالیے، 3 منٹ نکالیے. انشاءاللہ آپ پورے ایک مہینے میں ایک بار قرآن ختم کر لیں گے. ایک دن میں ایک پارہ کریں، 30 دن میں انشاءاللہ آپ پورے سال میں کم سے کم 12 بار قرآن کو بار جب پڑھیں گے نا، ہر ایک بار آپ کو ایک الگ چاشنی ملے گی میرے بھائیوں. اور جو ثواب ہے وہ ہے ہی ہے. ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ اس پر 10 نیکیاں ہے، معلوم ہے نا آپ کو. تو جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو پہلے سے کہ ہم زندگی میں بنائیں کہ نماز کے بعد انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، 5 منٹ کے لیے صحیح، انشاءاللہ ایک پارہ قرآن کے ہم تلاوت کریں گے. اسی طرح بچوں کو میرے بھائیوں، جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، کوشش کریں کہ جیسے ہم ٹیوشن کے لیے دوسروں کے لیے پیسے دیتے ہیں نا، مسجد کو سسٹم بنائیں. اور یہاں پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی سسٹم چلے، بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طرح جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے لیے بھی پڑھنے کا انتظام ہو، عورتوں کے لیے بھی الگ سے انتظام ہو، نوجوانوں کے لیے الگ انتظام ہو. جس طرح الحمدللہ توحید ہے، اصول ہے، اسلام کی بنیاد ہے، طہارت ہے، ایمان کے ارکان ہے، تمام چیزیں الحمدللہ جو ہم سیکھتے ہیں، اسی طرح اس کو اور عام کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیزیں ہم کو سیکھیں گے نہیں میرے بھائیوں، یہی اصل کامیابی کی راز ہے. یہی اصل ہم کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن سے جتنا ہمارا دل لگے گا، حدیث سے جتنا ہمارا دل لگے گا، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، اپنے بچہ میں عام کریں گے. آج کتنا معلوم ہے، جب مکتب میں جو ہم لوگ پڑھتے تھے نا، وہ جو پڑھ کر یاد کیے ہیں، آج الحمدللہ وہی ہم کو ابھی بھی دعائیں یاد ہیں. دعائیں بچوں کو گھر میں سکھائیں، یہاں پر مکتب کے انتظام کریں. انشاءاللہ اس سے مسجد اور آباد ہو جائیں گی. مسجد میں دیکھیے میرے بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سجدے کرنے کے لیے مسجد کو وہ ڈھلائی نہیں ہوتی تھی. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے پاس اے سی ہے، قالین ہے، پنکھے، مطلب سب کچھ انتظام ہے. اگر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی، سجدے کیے. معلوم ہے سجدے کیچڑ میں، جب سجدے نماز کے بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے، کس لیے؟ وہ چھت، وہ پانی برداشت نہیں کر، زمین کے اندر پانی گر رہا تھا میرے بھائیوں، اور نماز لیکن کوئی قضا نہیں. لیکن آج ہمارے پاس مسجدیں تو عالیشان ہیں، مسجدیں ہم نے سب بنا لی میرے بھائیوں، لیکن نماز میں کچے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام جنگ چل رہی ہے لیکن نماز معاف نہیں ہوتی تھی. نماز کبھی کسی حالت میں نہیں، بلکہ ایک آدمی جان کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک طریقہ بتایا کہ آدھے سب میں کھڑے رہے اور آدھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں. لیکن پھر بھی کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے. اور یہ بھی بتاؤ کہ الحمدللہ اسلام نے اتنا چھوٹ دیا ہے کہ ایک آدمی اتنا ہی کرے جتنا اس کے لیے مکلف کیا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ کھڑے ہو کر کے طبیعت خراب، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، اشارے میں پڑھیں، سب کچھ ہے الحمدللہ. عورتوں کے لیے بھی مخصوص مسائل ہیں، ان کے لیے بھی نماز کچھ اوقات میں معاف بھی ہے، چھوٹ بھی ہے میرے بھائیوں. تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ اسلام نے ہم کو یہ دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم مسجدوں سے ادا کرتے ہیں، مسجدوں سے سیکھتے ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں. یہ چند باتیں میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے ہے. الحمدللہ آج بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ منظم طریقہ دیکھتے ہیں، مسجد کا سسٹم دیکھتے ہیں، یہاں کا نظم دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اور یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی بھی ہے اور بھی خوشی ہو
کہ جب مسجدیں ایسی انشاءاللہ نمازوں سے بھی بھر جائے, لوگ مسجد سے اور جڑ جائیں انشاءاللہ. اگر ہمارا دل مسجد سے لگا رہے گا, مسجد سے ہمیشہ مسجد کے خیر بھلائی کیسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مسجد میں ہم یقدان کیا, ہمارا کیا رول رہا ہے, ہم کتنا مسجد کی آباد کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. میرے بھائیو, یہ جو مؤذن ہے, جو اذان دیتے ہیں, جو امام ہے, جو امامت کراتے ہیں, کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. جو مؤذن ہے, جو اذان دیتے ہیں, معلوم ہے کیا مرتبہ ہے؟ اللہ اکبر. وقت ختم ہوا لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن یہ جو مؤذن ہے نا, یہ ان کے گردن سب سے لمبے ہوں گے. گردن یہ شرف کی بات ہوگی اس دن وہاں پر. یہ اس لیے کہ یہ دنیا میں اذانیں دیا کرتے تھے میرے بھائی, نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے, اس لیے وہ عظیم مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا. اور آج ہم ہیں نہ جانے کیا کیا نام سے پکارتے ہیں, یہ بانگی ہے, یہ ہے, وہ ہے. میرے بھائیو, یہ بہت عظیم مرتبہ ہے. جس کو مرتبہ یہ مل گیا میرے بھائیو, مؤذن کا ہے, امامت کا ہے, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جس کو دے دیا ہے مرتبہ, بہت عظیم مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم یہ مسجد کو تعمیر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اللہ رب العالمین جو ہندوستان کے حالات ہیں, اللہ رب العالمین یہاں کے حالات کو تو امن و امان میں تبدیل عطا فرما. اور جو مسلمان پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں کو دور عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں اور جو بیمار ہیں اور ہاسپٹلوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.